آج کا دور سوشل میڈیا، وائرل ویڈیوز اور فالوورز کا دور ہے۔ ہر نوجوان کے دل میں ایک خواہش ہوتی ہے کہ وہ مشہور ہو، لوگ اسے جانیں، اس کی تعریف کریں۔ انہی نوجوانوں میں ایک لڑکا تھا جس کا نام عمر تھا۔ عمر ایک ذہین مگر جذباتی لڑکا تھا۔ اس کے دل میں ایک ہی خواب تھا، وہ سوشل میڈیا پر مشہور ہو جائے، اس کی ویڈیوز لاکھوں لوگ دیکھیں اور وہ سب کی نظروں میں ایک سٹار بن جائے۔ عمر نے اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ ویڈیوز بنانا شروع کر دی۔ شروع میں وہ عام مزاحیہ ویڈیوز بناتا تھا، کبھی دوستوں کے ساتھ مذاق، کبھی ٹرینڈنگ گانوں پر لپ سنگ، کبھی کوئی چیلنج۔ آہستہ آہستہ اس کے فالوورز بڑھنے لگے۔ ہر نیا فالوور اسے خوشی دیتا، ہر لائک اس کے دل کو سکون دیتا۔ اسے لگتا تھا کہ یہی اصل کامیابی ہے۔ کچھ ہی مہینوں میں عمر کی ایک ویڈیو اچانک وائرل ہو گئی۔ اس کے فالوورز ہزاروں سے لاکھوں تک پہنچ گئے۔ لوگ اسے پہچاننے لگے، دوست اس پر فخر کرتے، اسکول میں بھی سب اس کی بات کرتے۔ وہ جہاں جاتا لوگ اس سے سیلفی لیتے۔ عمر کو لگتا تھا کہ اس نے زندگی کی سب سے بڑی منزل حاصل کر لی ہے، لیکن اس کامیابی کی ایک قیمت بھی تھی۔ وہ رات دیر تک ویڈیوز ایڈٹ کرتا، صبح فجر کی نماز اکثر قضا ہو جاتی، کبھی ظہر بھی رہ جاتی۔ قرآن پڑھنے کا وقت ختم ہو گیا، ماں باپ سے بات چیت کم ہو گئی۔ وہ زیادہ وقت اپنے کمرے میں موبائل کے ساتھ گزارتا۔ اس کے والد اکثر کہتے، بیٹا، ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، مگر عمر کے کانوں پر یوں تک نہ رینگتی۔ ایک دن جمعہ کا خطبہ سننے وہ مجبوراً اپنے والد کے ساتھ مسجد گیا۔ امام صاحب نے خطبے میں کہا، اے نوجوانوں، تم جس چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہو وہ دنیا ہے۔ دنیا عارضی ہے، اصل کامیابی وہ ہے جو قبر کے بعد کام آئے۔ اگر تمہاری شہرت تمہیں اللہ سے دور کر دے تو وہ کامیابی نہیں، خسارہ ہے۔ یہ الفاظ عمر کے دل پر گہرے اثر کر گئے، مگر اس نے خود کو سمجھایا کہ وہ تو کوئی غلط کام نہیں کر رہا۔ کچھ دن بعد ایک اور واقعہ پیش آیا۔ عمر نے ویوز بڑھانے کے لیے ایک ایسی ویڈیو بنائی جس میں اس نے مذاق میں دینی باتوں کو ہلکا انداز میں پیش کیا۔ ویڈیو تو وائرل ہو گئی، مگر کمنٹس میں کئی لوگوں نے اسے تنقید کا نشانہ بنایا۔ کچھ نے کہا کہ دین کا مذاق نہیں بنانا چاہیے۔ عمر کو غصہ آیا، اس نے سب کو نظر انداز کیا۔ پھر اچانک ایک دن اس کا اکاؤنٹ کسی وجہ سے سسپینڈ ہو گیا۔ نہ ویڈیوز، نہ فالوورز، نہ لائکس، سب کچھ ختم۔ عمر کے لیے یہ بہت بڑا صدمہ تھا۔ وہ کئی دن تک افسردہ رہا۔ اسے لگتا تھا جیسے اس کی پہچان ختم ہو گئی ہو۔ وہ کمرے میں بند رہتا، کسی سے بات نہیں کرتا تھا۔ ایک رات وہ خاموشی سے بیٹھا تھا کہ اس کی نظر الماری میں رکھے قرآن پاک پر پڑی۔ کئی مہینوں سے اس نے اسے ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ وہ آہستہ سے قرآن کھول کر بیٹھ گیا۔ اس کی نظر ایک آیت کے ترجمے پر پڑی جس میں دنیا کی زندگی کو عارضی کھیل تماشا قرار دیا گیا تھا۔ اس کا دل کانپ اٹھا۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ واقعی ایک کھیل میں لگا ہوا تھا جس نے اسے اصل مقصد سے دور کر دیا تھا۔ اسی لمحے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ، اگر میں غلط راستے پر تھا تو مجھے معاف کر دے۔ مجھے ایسا کام دے جو تیرے قریب کرے، دور نہ کرے۔ اگلے دن اس نے ایک نیا فیصلہ کیا۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ سوشل میڈیا استعمال کرے گا تو صرف اچھے مقصد کے لیے۔ اس نے نیا اکاؤنٹ بنایا، مگر اس بار اس کا انداز بدلا ہوا تھا۔ اب وہ چھوٹی چھوٹی اسلامی نصیحتیں شیئر کرتا، احادیث کا آسان ترجمہ بتاتا،
نوجوانوں کو نماز کی دعوت دیتا، والدین کی خدمت کی اہمیت سمجھاتا۔ شروع میں اس کے ویوز بہت کم تھے، پہلے جیسے ہزاروں نہیں صرف چند سو لوگ دیکھتے تھے، مگر اس بار اس کے دل میں عجیب سا سکون تھا۔ وہ باقاعدگی سے نماز پڑھتا، فجر کے لیے الارم لگاتا، قرآن کی تلاوت روزانہ کرنے لگا۔ اس کے والدین بھی اس تبدیلی سے خوش تھے۔ ایک دن اسے ایک میسج موصول ہوا۔ ایک لڑکے نے لکھا، بھائی آپ کی ویڈیو دیکھ کر میں نے کئی سال بعد نماز شروع کی ہے، اللہ آپ کو جزا دے۔ یہ پڑھ کر عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسے احساس ہوا کہ ایک انسان کی زندگی بدلنا لاکھوں ویوز سے زیادہ قیمتی ہے۔ آہستہ آہستہ اس کے فالوورز دوبارہ بڑھنے لگے، مگر اس بار بنیاد مضبوط تھی۔ لوگ اسے عزت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ اس کی پہچان صرف ایک انٹرٹینر کی نہیں بلکہ ایک مثبت پیغام دینے والے نوجوان کی تھی۔ عمر نے سیکھ لیا تھا کہ سوشل میڈیا خود برا نہیں، مگر اس کا استعمال کیسا ہے یہ اہم ہے۔ اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو تو وہی پلیٹ فارم ذریعہ نجات بن سکتا ہے، اور اگر وہ صرف شہرت اور غرور کے لیے ہو تو وہ انسان کو اندر سے خالی کر دیتا ہے۔ چند سال بعد عمر ایک کامیاب اسلامی کنٹینٹ کریئٹر بن چکا تھا۔ وہ نوجوانوں کے پروگرامز میں مدعو کیا جاتا، جہاں وہ اپنی کہانی سناتا۔ وہ ہمیشہ کہتا، میں نے دنیا کی وائرل کامیابی بھی دیکھی ہے اور دل کا سکون بھی۔ یقین مانے، سکون ہمیشہ اللہ کی طرف لوٹنے میں ہے۔ اس کی زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ وہ تھا جب اس کی اپنی چھوٹی بہن نے کہا، بھائی آپ کی وجہ سے میں نے قرآن سمجھ کر پڑھنا شروع کیا ہے۔ عمر نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ کہانی کا پیغام واضح ہے۔ آج کا ٹرینڈ کل ختم ہو جاتا ہے، آج کا وائرل کل بلا دیا جاتا ہے، مگر جو نیکی کسی کے دل میں بو دی جائے وہ صدقہ جاریہ بن جاتی ہے۔ اصل کامیابی فالوورز کی تعداد میں نہیں بلکہ اس اثر میں ہے جو ہم لوگوں کے دلوں پر چھوڑتے ہیں۔ اگر ہم اپنی نیت درست کر لیں تو یہی موبائل، یہی کیمرہ، یہی پلیٹ فارم ہماری آخرت سنوار سکتے ہیں۔ سوال یہ نہیں کہ ہمارے کتنے فالوورز ہیں، سوال یہ ہے کہ کیا اللہ ہم سے راضی ہے؟ اور یاد رکھیں، جب اللہ راضی ہو جائے تو دنیا کی ہر کامیابی چھوٹی لگنے لگتی ہے، اور دل کو وہ سکون ملتا ہے جو کسی وائرل ویڈیو سے نہیں مل سکتا۔ یہی ہے کہ اصل ٹرینڈ وہ ہے جو قیامت تک باقی رہے، اور وہ ہے نیکی، اخلاص اور اللہ کی رضا۔